باطل پہچانا جائے، حق اور باطل کے درمیان شناخت کی جائے کہ حق الگ ہو اور باطل الگ ہو۔ آدمی پر جب حرص و ہوا کا غلبہ ہوتا ہے، خواہشات نفسانیہ کا، اور اس کا مطمع نظر صرف پیٹ بھرنا ہوتا ہے، یعنی زندگی گزارنا، تو پھر اس کو حق و باطل سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ حق و باطل کا امتیاز اس کی نظر سے اٹھ جاتا ہے۔ جب اس کو اللہ کی رضا کا شوق ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، تب وہ پوچھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں دعا سکھائی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ حق کو حق دکھا دیجئے اور ہمیں اس کی اتباع کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا، اور ہمیں دکھا دیجئے باطل کو باطل، وارزقنا اجتنابہ، اور ہمیں اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اس کے بچنے کو ہمارا رزق بنا دیجئے کہ ہم اچھائی کو اچھائی سمجھیں اور برائی کو برائی سمجھیں۔ جب آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تو توبہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ جب گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، آج لوگ چوری ڈاکے زنی کو گناہ سمجھتے ہیں، ٹی وی دیکھنے اور گانے سننے اور داڑھی کٹانے یا منڈانے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ پتہ ہی نہیں گناہ ہے کیا۔ سمجھتے ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، بعد 5 بھی نہیں پڑھتے، 4 وقت کی پڑھتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہیں۔ فجر کی نماز بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح ظہر اور عصر کی نماز ضروری ہے۔ داڑھی منڈانا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گانے سننا اور ٹی وی دیکھنا، ان سب میں گناہ ہی گناہ ہے۔ لیکن آج بہت سے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، تو گناہ اور ثواب کی غلط کو کم از کم غلط سمجھے۔ جگر مراد آبادی شراب پیتے تھے لیکن شراب کو حرام سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی۔ جب آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تو اس پہ توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ جب گناہ کو گناہ ہی نہ رہے، یا مولویوں کی باتیں، حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مولوی مسئلہ بناتے ہیں، فرمایا کہ ایک نقطہ اور بڑھاؤ، بناتے نہیں ہیں بتاتے ہیں۔ بنانے والے اللہ اور اس کے رسول ہیں، بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور اس کو سمجھانے والے، آگے بڑھانے والے اللہ کے محبوب ہیں۔ مولوی اس کے دائرے میں رہ کر مسئلہ بتاتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے داڑھی مڈانے والوں سے چہرہ پھیر لیا، اس لیے آپ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ جس سے آپ علیہ السلام نفرت کرتے ہیں وہ پکا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث سے دیکھ کے اہل علم فرماتے ہیں۔ تو مولوی کوئی مسئلہ بنانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مسئلہ وہ بنائے گا تو خود پکڑا جائے گا۔ بتانے کا حقدار ہے، وہ بتانے کا روادار ہے، بتا دے گا جو ہے۔ تو اس کو بجائے یوں کہنے کہ مولوی مسئلہ بناتے ہیں، مسئلہ بتاتے ہیں۔ بتاتے اس لیے تاکہ ہمارا فائدہ ہو کہ بھئی دیکھ لو یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کے لیے تحقیق نہ کرے اور نہ بیٹھے محفلوں میں، تو کیا مولوی صاحب جا کے گھر میں دروازہ کھٹکھٹا کے مسئلہ بتائیں گے؟ لو بھئی یہ مسئلہ سن لو، تم نے نہیں سنا ابھی تک؟ تو یہ تو تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں تو ان کی بھی نہیں سنتے۔ مولویوں کا یہ کام نہیں۔ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، یعنی جو طالب ہوتا ہے اس کو جانا چاہیے کہ وہ جا کے اہل علم سے سیکھے کہ مجھے دین سکھاؤ، میں مسلمان پیدا ہوا ہوں۔ لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے کام کیا ہیں۔ مسلمانوں کے کام وہ بتائیں گے کہ بھئی نمازیں پڑھو، 5 نمازیں پابندی سے پڑھو اور گناہ سے بچو، پھر گناہ کی فہرست دی جائے گی۔ حکیم الامت نے جو کتاب لکھی ہے جزاء الاعمال، اس میں تمام گناہوں کی فہرست ہے۔ آج غیبت کرنے کو بھی نمازی لوگ گناہ نہیں سمجھتے، اس کی برائی کر دی، جھوٹ بول دیا، گالی دے دی، گولی دے دی۔ نمازی لوگ بھی گالیاں دیتے ہیں، گولی دیتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کا نام گولی، میں نے اس کو گولی دے دی، میں نے بات بنا دی۔ بات بنایا نہیں بلکہ سیدھا بولو نا، جھوٹ بولا۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے جھوٹ بولنے والے سے۔ لہذا آج بڑا افسوس کی بات یہ کہ مسلمان ایمان والا، کلمے والا، حق اور باطل کو، یعنی غلط اور صحیح کی پہچان اس کے اندر نہیں رہی۔ اب آدمی کہے کہ یہ مولویوں کا کام ہے، تو مولوی تو مسجد اور مدرسے میں یہ کام کر رہا ہے، آپ جائیے حاصل کیجیے، وہ گھر گھر تو آ کے بتانے سے رہا۔ لہذا اگر سب مسلمان اہل علم سے رابطہ کریں اور ان سے کہیں ہمیں بہشتی زیور پڑھا دیجیے، یہاں جتنی تعلیم ہوتی ہے شروع میں 40-50 آدمی آتے ہیں، 30-40، بعد میں 5 آدمی رہ جاتے ہیں۔ سارے کام ضروری ہیں، دین کی تعلیم غیر ضروری ہے۔
سارے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ یہ ضروری کام وہ ضروری کام. اتوار کو کوئی ضروری کام نہیں, سونا ضروری ہے, لہٰذا اتوار کو بھی نہیں چلی کلاس. ہم نے اتوار کیا تھا, اس میں بھی شروع میں 25 آدمی آئے تھے, اب 5 آدمی آتے ہیں, لیکن ہمارے اہل علم الحمدللہ اس کو بھی لے کے بیٹھے رہتے ہیں. چلو یہ حجت بھی پوری ہو جائے کہ ہم نے تو اپنا کام کر لیا, اب کوئی نہ آئے تو اس میں کیا قصور. تو لہٰذا یہ شوق ذوق پیدا کرنا تو مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ دین کو سیکھیں اور صحیح کو صحیح سمجھیں, غلط کو غلط. جب صحیح اور غلط کی پہچان ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد آگے کام کرنا آسان ہوگا. کوئی نہ کوئی ڈنڈی ہم مارتے ہیں, بعضے رکھتے ہیں داڑھی تو ایک مٹھی نہیں رکھتے, اس سے پہلے کٹاتے ہیں, یہ بھی گناہ ہے. بعضے ایک مٹھی رکھتے ہیں, اس میں کالا خضاب لگاتے ہیں. کالا خضاب لگانا چاہے بال میں ہو یا داڑھی میں ہو, یہ گناہ ہے. آپ نے فرمایا ایسوں کا چہرہ قیامت کے دن سیاہ کر دیا جائے گا. میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا تھا, 2 آدمیوں کو انہوں نے نصیحت کی. آج کل کیا ہے, وہ کالا کولا پولی کلر لگا لیتے ہیں اور اس میں اوپر لکھا رہتا ہے براؤن. اب یہ ڈبہ قیامت کے دن نہیں چلے گا, یہ کلر چلے گا, اس میں کلر کون سا ہے. زیادہ مہندی لگانا جائز ہے, براؤن کلر جائز ہے, لیکن کالا کرنا گناہ ہے. تو ہر چیز ہم کوئی کام کرتے بھی ہیں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی ڈنڈی مارتے ہیں. تو اس لیے ہر کام جب صحیح ہوگا تب ہم صحیح اللہ کے پیارے بندے بنیں گے. جس کو پیارا بننا ہوتا ہے ہر بات میں پوچھتا ہے, ہر بات میں. دیکھیے آپ مارکیٹ جانتے ہیں کہ کون سی مارکیٹ میں زیادہ بہتر ہے. مجھے یاد ہے کہ اورنگی ٹاؤن سے جو لوگ آتے تھے, سائڈ ایریا میں جاب کرتا تھا, تو وہ علی گڑھ اور بنارس کی مارکیٹ سے خریداری کرتے ہوئے آتے تھے, کیونکہ وہاں سامان سستا ملتا ہے. تو دنیا کے معاملے میں ہمیں سب پتہ ہے کہ کہاں سستا ملتا ہے, کہاں مہنگا ملتا ہے, کون صحیح چیز دے رہا ہے, کون غلط. لیکن دین کے معاملے میں بس ہر چیز قبول کر لی اور ہر جگہ بیٹھ گئے, ارے میاں بس اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. ایک خانچہ لگانے والے خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ 80 روپے کا کتنا, 100 روپے میں 20 روپے کا اگر بچے نے چنے خریدے ہیں تو 80 روپے واپس کرنا ہے, یہ اس کو بھی معلوم ہے. لیکن دین کے مسائل معلوم نہیں. اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ابھی تک پتہ نہیں تھا. اتنے بڑے بڑے مسائل جب پتہ چلتے ہیں کہ سنتوں میں اس دن جب یہ مسئلہ میں نے عصر کے بعد ہی ایک دفعہ بیان کیا تو ایک بڑے میاں جو 60 سال کے تھے, انہوں نے کہا ابھی تک تو میں ایسے ہی پڑھتا تھا. وہ کیا ہے کہ جیسے فرض میں 4 رکعت میں پڑھتے ہیں, 4 رکعت میں دو بھری پڑھتے ہیں, 2 خالی پڑھتے ہیں, یعنی پہلے 2 میں سورت پڑھتے ہیں, دوسرے 2 میں سورت نہیں پڑھتے. تو بعض لوگ سنت میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہر 4 رکعت میں ایسا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. جب انہوں نے بیان کیا انہوں نے کہا میں تو ایسے ہی پڑھتا رہا, اب کیا ہوگا. میں نے کہا اب کیا ہو سکتا ہے سوائے استغفار کے. پھر ایک مفتی صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے کہا تم نے بتا دیا استغفار کے سوا, جبکہ نفل جو سنت غیر مؤکدہ ہے وہ نفل کے حکم میں ہے, اور نفل اگر شروع کر دی جائے تو واجب ہو جاتی ہے. اب یہ مسئلہ پوچھو. پھر میں نے بڑے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا, انہوں نے بھی کہا کہ اتنی زیادہ انہوں نے پڑھی ہے تو اس کا پڑھنا محال ہے, لہذا استغفار کریں, آئندہ مسئلے کو سمجھیں. اور اسی لیے مسئلہ سیکھنا چاہیے. اتنے عرصے پڑھی ہوئی نمازیں سب باطل ہو گئی, واجب الاعادہ ہیں. اب اتنی پڑھنا مشکل ہے, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھنا مشکل ہے, لہذا اس پہ استغفار ہی کیا جائے گا. لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ مسلمان پیدا ہوا 60 سال کی عمر تک اس کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے. اور پھر میں نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ وجہ کیا ہے. فرض میں 2 رکعت کے میں تلاوت کی, اور سنت اور غیر مؤکدہ ہر میں 4 رکعتوں میں تلاوت ہوتی ہے, صورتیں ملاتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ پہلے جب نماز ہم پر فرض کی گئی امت مسلمہ پر, نبی علیہ السلام کو جبریل امین علیہ السلام نے آ کر طریقہ بتایا. اس وقت سب نمازیں 2 رکعت تھیں, فجر بھی 2, ظہر بھی 2, عصر بھی 2, مغرب بھی, سب 2 تھیں. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اپنے احکامات میں تبدیلی فرماتے ہیں. اس وقت سلام کرنا, سلام کا جواب دینا بھی نماز میں جائز تھا. کیوں؟ تلاوت میں اب بھی جائز ہے نا, ذکر میں اب بھی جائز ہے, نماز میں منع کر دی, بعد میں نماز میں منع کر دی. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی. تو اس وقت 2 نازل ہوئی نماز. پھر اس کے بعد پھر تبدیلی کی گئی, ظہر اور عصر کو 4 کر دیا گیا, لیکن پہلی میں قرات کو باقی رکھا گیا, بعد والی میں قرات کو چھوڑ دیا گیا کہ صرف الحمد شریف کوئی پڑھ لے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ اس پر ہے, 3 سبحان اللہ کی مقدار اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں کھڑا ہو جائے کوئی تو نماز ہو جائے گی. سے آپ پڑھ لے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یا اتنی دیر کھڑا بھی رہے تو بھی اس کی نماز جو ہے 4 رکعت والی فرض ادا ہو جائے گی. لیکن سنتوں میں یہ نہیں چلے گا, کیونکہ سنت تو 4 ہے تو 4 ہی ہے اس لیے. اور مغرب کی 3 رکعت بعد میں 2 کی جگہ 3 رکعت ہو گئی. پھر ایسا بھی ہوا کہ آپ علیہ السلام کو سجدہ سہو ہوا, وہی عادت تھی 2 رکعت والی, آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے ظہر کی نماز میں 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا.
پیچھے صحابہ قابل ہوتے تھے، اور یہی ہونا چاہیے کہ پیچھے وہ لوگ ہوں جو دین کے مسائل جانتے ہوں، جو فسق و فجور میں مبتلا ہوں، وہ امام کے پیچھے کھڑے نہ رہیں، ذرا دائیں بائیں کھڑے ہوں۔ تو پیچھے کون ہوتے تھے؟ حضرات شیخین اور ابی ابن کعب، یہ بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے۔ تو ان کو بولنے کی ہمت نہیں تھی، ان کو آپ کا ادب مانے تھا کہ ہم نبی علیہ السلام کو نصیحت کیسے کریں کہ آپ نماز بھول گئے۔ ایک دور سے پیچھے سے ایک صحابی جن کا نام روایات میں ذوالیدین آتا ہے، ذوالیدین، دو ہاتھوں والے، یہ نام بھی آپ علیہ السلام نے رکھا تھا مزاحاً اور ان کی دلجوئی کے لیے۔ ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نماز میں تبدیلی ہو گئی یا آپ بھول گئے ہیں؟ پھر آپ نے 2 رکعت پڑھ کے نماز کو مکمل کیا۔ پتہ چلا کہ یہ سب مسائل پتہ ہوں گے تو یہ ذہن میں رہے گا۔ فرض دو تھے، 4 ہوئے، اسی لیے اب آخری 2 رکعتوں میں اب پھر بھی بالفرض کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے تو عادت ہوتی ہے سنتوں کی طرح پڑھنے کی، ملا لیا اس نے، نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو نہیں۔ کوئی ملا لیتا ہے پھر سجدہ سہو کرتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے سورت پڑھ دی، سجدہ سہو نہیں، زیادہ کیا ہے اس نے، کمی نہیں کی۔ واجب کے چھوٹنے سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، لہذا اگر کسی نے غلطی سے ملا لی سورت تو وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا۔ ہاں اگر 4 رکعت والی نماز میں اگر وہ تحیات کے بعد درود شریف شروع کر دے گا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا بھی پڑھ لیا تو اب اس کے بعد اگر وہ بیٹھا رہا تیسری رکعت میں تو اب سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے بھول کر یہ کام کیوں کیا، اس بھول کا یہ جرمانہ ہے کہ سجدہ سہو ادا کرے تو نماز ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب